بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد صفدر ہے اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک کا چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے فیملی کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنی ویڈیوز کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو نیشنل پولیٹکس ہے، نیشنل جو سیاست ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے یا انٹرنیشنل جو اہم واقعات ہیں ان کو ہم تھوڑا سا کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ڈومیسٹک ہوں یا باہر کے ایشوز ہوں۔ تو ظاہراً بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے کہ اس ویڈیو کے اندر پیغام کیا دیا جا رہا ہے یا بات کیا کی جا رہی ہے، تو اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے تو جو ہے پوائنٹ آف ویو آپ کو کلیئر ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ڈسکرپشن میں وہ سوال لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ کچھ اہم ایشوز ہیں جو آج پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، کہ جس کے اندر فیض آباد دھرنے کی جو ہے وہ سماعت ہونی تھی کہ فیض آباد دھرنا جو ہے وہ کس طرح شروع ہوا اور اس کے محرکات کیا تھے اور کس نے اس کا حکم دیا تھا۔ تو اس کے حوالے سے آج چیف جسٹس صاحب نے حکومتی کمیٹی جو ہے وہ پیش ہوئی چیف جسٹس صاحب کے سامنے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے اس کمیٹی کو جو ہے وہ ناکافی قرار دیا ہے اور مزید جو ہے وہ تفصیلات طلب کی ہیں اور سماعت کو جو ہے مؤخر کر دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ یہ جو ایسے کیسز چل رہے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جن کا براہ راست جو ہے وہ حکومتی مشینری کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا ہمارے سسٹم سے تعلق ہوتا ہے، تو سپریم کورٹ کے اندر ایسے اہم ترین جو ہے وہ کیسز ہر وقت ان کی سماعت جاری ہوتی ہے، جو کیونکہ سپریم کورٹ کا جو کام ہے وہ ہمارے جو آئین ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کی تشریح کرنا بھی سپریم کورٹ کا کام ہے۔ یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی سپریم کورٹ یا ججز کا کام جو ہے وہ انصاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارا جو سسٹم ہے، ٹھیک ہے، وہ جوڈیشری کا وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، سپریم کورٹ کا اور جوڈیشری کا کام انصاف کرنا نہیں ہے بلکہ آئین کو فالو کروانا ہے، آئین کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے بعد دوسری جو چیز پاکستان کے حوالے سے، پاکستانی سیاست سے اس کا تعلق ہے اور پاکستان کی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ینگ جنریشن ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ینگ جنریشن کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، ان کی باتوں کو کتنا سنا جاتا ہے اور اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کیسے ہم اس کا جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ظاہراً جب کوئی ذمہ دار شخص جو ہوتا ہے وہ کسی شخص سے مخاطب ہوتا ہے، کسی نوجوان سے مخاطب ہوتا ہے، کسی اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوتا ہے، تو وہاں سے بہت سارے دیکھنے والے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس پرسنالٹی کے سامنے ینگ جنریشن کی کیا اہمیت ہے، ہمارے سسٹم کی کیا اہمیت ہے، ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کی کیا اہمیت ہے اور کیا مستقبل ہے ان کی نظر۔ تو میری مراد جو ہے وہ ہمارے نامی گرامی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، موجودہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں، ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو گزارش یہ کروں گا، پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ اگر ویڈیو کو تفصیل سے اگر آخر تک دیکھیں گے تو جو ہے میں اپنا پوائنٹ آف ویو شاید کلیئر کر پاؤں گا۔ تو وہاں پر بہت سارے انہوں نے ایک وزٹ کیا ہے، ریسنٹلی ایک وزٹ کیا ہے لمس کا، جو مشہور و معروف یونیورسٹی ہے لاہور کے اندر، اور بہت ہی وہاں پر جو ہے وہ ذہین و فطین اور بہت آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے وہ طلبہ
وہاں پر ان کو ایڈمیشن ملتا ہے. تو وہاں پر جو ہے خطاب کیا پرائم منسٹر صاحب نے اسٹوڈنٹس کو، جو بہت سارے اس کے اوپر جو اس کا طریقہ کار ہے اور وہ چیزیں ہیں. کوئی بھی نیشنل جو آفس ہولڈر ہے، پبلک ہولڈر ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی ادارے کا دورہ کر سکتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، چاہے وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ اپوائنٹڈ پرائم منسٹر ہو، جیسا کہ ہمارے جو ہے وہ ابھی موجودہ پرائم منسٹر ہیں کاکڑ صاحب. تو انہوں نے دورہ کیا ہے لمس کا، اور جس کے اندر انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک نشست کی ہے. تو بہرحال یونیورسٹیوں کا، تعلیمی اداروں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جس کے اندر ایک طالب علم کو علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر علم حاصل کرے اپنی استطاعت کے مطابق. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے یا کوئی پبلک آفس ہولڈر وہاں پر وزٹ کرنے کے لیے آ رہے، تو اس کے دوران بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن وہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ کویشچنیبل تھیں، ظاہراً اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے چیزوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن پہلی تو بات یہ کہ وہاں پر جو اسٹرکچر تھا، وہاں پر جو جس طرح اسٹوڈنٹس کو بٹھایا گیا تھا، تو وہاں ان کے درمیان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سٹنگ پلان کیا ہوا تھا، یعنی سیکورٹی کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور جس سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسٹوڈنٹس جو ہے اس کو آزادی جو ہے وہ بات کرنے کی شاید فیل نہ کر رہے ہوں. تو مقصد یہی تھا پرائم منسٹر صاحب کا کہ وہاں پر جائیں، اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کریں، اور کچھ اسٹوڈنٹس سے جائیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کیا تھے، وہ اسٹوڈنٹس وہ کہ ایک خاص یونیورسٹی کے، یعنی اسٹوڈنٹس سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد ینگ جنریشن ہے، پاکستان کی ینگ جنریشن ہے. وہاں سے ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہ رہے تھے، ان سے کچھ باتیں شیئر کرنے سے وہ ایک اندازہ لگانے جا رہے تھے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ کہاں جا رہی ہے، کہاں کھڑی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اگر آنیسٹلی ہو تو اس کے بہت اچھے اور بہت درست جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں. اور ہمیں کوئی ان کی جو ہے وہ اس کے خلوص پہ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، شک نہیں ہے. لیکن جو چیزیں وہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی وہاں پر، جو ظاہراً اس کے اندر ایسے لگتا ہے کہ کچھ کمیاں جو ہیں وہ رہ گئی تھی، یعنی اس طریقے سے اپ ٹو اسٹینڈرڈ یا میرٹ پر وہ کانفرنس نہیں ہوئی، وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ مکالمہ، وہ ڈائلاگ نہیں ہوا. تو جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس نے کویشچنس بھی کیے، اور وہ کویشچنس بھی سارے اسٹوڈنٹس نہیں کر سکے، حالانکہ طویل نشست تھی، اور اسٹوڈنٹس جنہوں نے سوال کیا ان اسٹوڈنٹس کو سوال بھی ان کا تسلی بخش جواب بھی نہیں دیا گیا، جن میں سے بہت سارے سوالات ہوئے، جن میں سے کچھ جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھی طرح ایکسپلین بھی کیے، حالات، ملک کے حالات اور انٹرنیشنل حالات کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر دوڑائی. افغان ریفیوجیز کا مسئلہ بھی ڈسکس ہوا. چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ظاہراً میں نے بھی جب سنا اور دیکھا تو مجھے بھی اس چیز پہ جو ہے نا کافی سارے سوالات میرے ذہن میں تھے. کہ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ مشہور ہوا ہے سوال، ایک بچے نے کیا جی کہ آپ 50 منٹ لیٹ آئے ہیں، 50 منٹ لیٹ آئے آپ. تو یہ بہت ہی ٹپیکل کویشچن ہے. البتہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اسٹوڈنٹ سوال کر رہا تھا وہ تھوڑا سا گھبرایا ہوا بھی تھا. ظاہراً بات یہ ہے کہ وہ ایک فری ماحول نہیں تھا کہ آزادانہ جو ہے وہ بچے سوال جو ہے وہ کر سکتے. مطلب ہے کہ اگر فری دیا گیا بھی تھا تو اس سے بچے جو ہے وہ گھبرائے ہوئے تھے، اور وہ اتنی حد تک فری کنورسیشن نہیں کرتے، جس سے اس بچے کی جو کنورسیشن ہے وہ ایسی طرح لگ رہا تھا کہ شاید وہ ڈرا ہوا ہے یا کوئی، مطلب حالانکہ سوال اس کا بڑا بولڈ تھا اور بہت ہی ٹپیکل کویشچن تھا. اور جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک کمزوری، ایک خامی اور ایک کمی کا عکاس بھی ہے، وہ ڈسپلن کے حوالے سے ہے، یعنی ٹائم کی پابندی کے حوالے سے ہے. اور انہوں نے شاید یہ لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ کویشچن تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ 50 منٹ لیٹ آئے ہیں. ظاہراً ایک بہت بڑی شخصیت کو اگر اس طرح کو اسٹوڈنٹ کہے تو ظاہراً ایک مشکل تو ہوتی ہے اسٹوڈنٹ، اس کے لیے بھی مشکل تھی اور سننے والے کے لیے بھی مشکل تھی. لیکن میرے خیال میں
جو بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کا ظرف بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کی چیزوں کو ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں لوگ انبیاء پہ سوال کرتے تھے، خلفاء پہ سوال کرتے تھے، ائمہ پہ سوال کرتے تھے، تو وہ ان کا بڑے کھلے دل سے جواب دیتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کہ جو ایکسکیوزز وہاں پیش کیے گئے، وہ ایکسکیوزز جو ہے نا میرے دیکھنے میں ناکافی تھے، بالکل ناکافی تھے۔ یہ پہلا ایکسکیوز یہ پیش کیا گیا تھی کہ ہم آئے ہیں یہاں تو ہم نے آپ کے پروفیسر سے گفتگو کی ہے جس کے اندر 25 منٹ لگ گئی ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو 25 منٹ ہیں وہ ہماری میٹنگ چل رہی تھی، وہ بڑی اہم میٹنگ تھی جس کی وجہ سے جو ہم اس کانفرنس جو وہ لیٹ ہو گئے۔ بہت ہی ناکافی جواب ہے، بہت ہی ناکافی جواب ہے، بہت ہی ناکافی جواب ہے۔ جتنا اس کو کہا جائے کم ہے، کسی اور سوال پہ نہ بھی بولا جائے تو یہ سوال ہی ایک کافی ہے جو ڈیفائن کرتا ہے ہمارے ایٹیچیوڈ کو ایز اے نیشن، پوری قوم کے طور پر ہمارا ایک ایٹیچیوڈ نظر آتا ہے جو اوورال ہم بچے سے لے کر بڑے تک ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ جی ہم ٹائم کی پابندی کے حوالے سے لاپرواہی کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں۔ جہاں بھی ٹائم دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان ہے جی چلتا ہے جی، ٹھیک ہے، عام طور پہ ایک ٹرم بنی ہوئی ہے، یعنی پاکستان کو بھی ساتھ ساتھ بدنام کیا جاتا ہے۔ جو کہیں پہ کام غلط ہو جائے، جس کے اندر نقص ہو جائے، کمی رہ جائے تو کیا کہتے ہیں جی پاکستان ہے، سب چلتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک ہائی لیول کے پبلک آفس ہولڈر، پرائم منسٹر سے بڑا عہدہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، بے شک وہ کیئر ٹیکر ہے یا بے شک وہ جو ہے وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ بڑی مزے کی بات بھی یہاں پہ ہے، ایک بچے نے جو ہے وہ کیئر ٹیکر کہتے کہتے جو ہے وہ ایسا لفظ استعمال کیا جو اس کا بالکل الٹ تھا، یعنی وہ ٹیئر کیٹر اس نے لفظ جو ہے وہ تقریباً جو میں سمجھا ہوں شاید اس طرح لفظ استعمال کیا، وہ خدا جانتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے مذاق میں کیا، ٹھیک ہے جی، یا پھر یہ سلپ آف ٹنگ تھا، جو بھی تھا، بہرحال ایک ایسی بات ہے جو لوگوں کو ہنسا سکتی ہے، اور اس کے اندر وہ پیغام بھی ممکن ہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ دینا چاہ رہا ہو، تو جو چیز ہم نے سنی وہ ہم نے بیان اسی طرح کر دی۔ تو اس کے بعد جناب جو سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جی ہاں جی ہم لیٹ ہو گئے، ہم نے اتنے منٹ جو ہے وہ آپ کے پروفیسر سے گفتگو کیا، اس کے بعد اتنے منٹ ہماری کابینہ، یہ دو باتیں ہیں جی، انہی دو باتوں کو اگر ہم لے لیں تو میرے خیال میں دیکھیں جہاں پر وہ جا رہے ہیں وہ آپ کا فیوچر ہے، جن کو خطاب کرنے جا رہے ہیں کہ جی ہم نے بچوں کو ظاہراً بتایا گیا ہوگا کہ جی فلاں وقت پہ اس ڈیٹ پر اتنے بج کر اتنے منٹ پر پرائم منسٹر صاحب آپ سے خطاب کریں گے۔ تو جو ینگ جنریشن ہے، تو جو بالکل ڈسپلنڈ بچے ہوتے ہیں اور ان کو ہونا بھی چاہیے، تو وہ تو ظاہراً ان چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ جی ہاں جی ٹائم کا ضیاع ہو۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کے اندر بے شک ان کی مسٹیک تھی، نہیں تھی، کم تھی، زیادہ تھی، تو سب سے پہلے تو ایک اخلاقاً مورلی بھی انسان اپولوگائز کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی معذرت میں لیٹ ہو گیا تو مجھے اس وقت پہ پہنچنا چاہیے تھا، تو بات ہی ختم ہو جاتی، شاید اسٹوڈنٹس یہ سوال ہی نہ کرتے۔ لیکن جسٹیفیکیشن دی گئی، اور وہ جسٹیفیکیشن بھی ایسی دی گئی جس سے طلبہ جو ہے مطمئن نہیں ہوئے، جو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک طوفان آیا ہوا ہے کہ جی ہاں یہ سوالات ہوئے۔ تو باقی سوالات تو ان کو جتنے بھی ہیں وہ سسٹم سے متعلق ہیں، الیکشنز سے متعلق ہیں، سب چیزوں سے متعلق ہیں۔ دوسرا جو انہوں نے توجہ پیش کی، دوسری توجہ یہ پیش کی کہ جی ہم کابینہ میٹنگ میں تھے۔ بھائی کابینہ میٹنگ اگر تھی تو آپ ٹائم لیٹ رکھتے، آپ ساری چیزوں کو یعنی ایک دن کا ٹائم ٹیبل مینیج نہیں کر سکتے تو ملک کو کیسے مینیج کریں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا دن کا ٹائم ٹیبل کو مینیج کریں کہ فلاں وقت پہ میں نے فلاں، ہاں ایک انسانی ایک ہوتا ہے جی ٹریفک ہے، اس طرح کے حالات ہیں، تو وہاں پر بندہ 2-4 منٹ اوپر نیچے اگر ہوتے ہیں تو ظاہراً سب کو پتہ ہوتا ہے کہ آنیسٹلی کوشش کی گئی ہے ٹائم پہ پہنچنے کی، تو لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ دیر ہو گیا، اس میں بھی انسان اپالوگائی کرتا ہے کہ ہاں جی میں فلاں وقت پہ پہنچنا تھا تو یہ ایشوز تھے راستے میں آگے جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ چند منٹ لیٹ۔ اس میں انسان کی گریٹنس ہوتی ہے، اس کا ظرف ہوتا ہے، اس کا وہ بڑا پن ہوتا ہے۔
تو بہرحال ہم ان چیزوں پہ تو سوال نہیں اٹھاتے، لیکن میں نے ایک جنرل بات کی کہ جنرلی انسان جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں جو بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر، وہ کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایسے اظہار کر رہا ہے جس سے وہ مطمئن نہیں ہے آنسر سے، اور بار بار وہ آگے پیچھے بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد ہاں ایک اور جو توجہ پیش کی گئی وہ یہ پیش کی گئی کہ ہم والنٹیئرلی ایک دوسرے کو مل رہے ہیں جی، ہم ایک دوسرے کے پابند نہیں ہیں، والنٹیئرلی مل رہے ہیں، اور ہم پابند نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پیڈ سروس، یہ نہیں ہے کہ ہم وقت کے اوپر اپنے تنخواہ لی ہے یا تنخواہ دی ہے تو ہم وقت پہ آئیں اور وقت پہ جائیں۔ تو اس حوالے سے اب دیکھیں جی، ایک پرائم منسٹر ملک کا ہے مطلب، اور ایک والنٹیئر بھی اگر ملاقات ہے، آپ کسی سے والنٹیئر بھی ملاقات کرتے ہیں تو کیا اس کو کسی ٹائم فریم میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی نظم و ضبط نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی جو کمٹمنٹ ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ جو چیز ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جنرل بیہیویئر ہے، وہ جو بھی ہمارا چاہے جتنا بڑے سے بڑا پبلک آفس ہولڈر ہے، کوئی بھی ہے، اس کو گریٹنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے یہ لوگ ہوتے ہیں جو پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں، وہ جتنے ڈسپلن ہوں گے اس کے نیچے ادارے اتنے ہی ڈسپلن ہوں گے، جتنے کمیٹڈ ہوں گے، جتنے مخلص ہوں گے، اور جتنے جو ہے وہ اپنے کام سے ان کو لگن ہوگی، تو ظاہراً اپنے نیچے یہ اثرات جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک جاتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال ہو، اور ایسے لوگ ہمارے پاکستان کے اندر آئیں کہ جو ویلیو دیں ایک نظام کو، ایک ایجوکیشن کو، تعلیم کو، نوجوان کو، اور اپنا جو فیوچر ہے، ان کا جو مستقبل ہے۔ دیکھیں، ہم چھوٹا بچہ ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر، ہم اس کو کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی اس کی کیئر کرتے ہیں، ہر چھوٹی سی چھوٹی اس کی خواہش پوری کرتے ہیں، اور وہ جب اسکول جانا شروع کرتا ہے پریپ کلاس سے، نرسری کلاس سے، تو ہم والد جو ہے وہ جتنے بڑے بھی مرتبے پر فائز ہو تو وہ اس کو گاڑی میں لے کے جاتا ہے، چھوڑتا ہے، اس کے ساتھ سارے لوازمات پورے کرتا ہے۔ کس لیے کر رہا ہوتا ہے؟ ریزن صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا فیوچر ہے، یہ بچہ میرا مستقبل ہے۔ جس طرح اس کا اپنا بچہ ایک مستقبل ہے، تو اسی طرح قوم کا ہر بچہ جو ہے وہ مستقبل ہے۔ اس لیے آج اس خاص بات کے اوپر میں نے صرف ایک کویشچن کے اوپر بات کی ہے، باقی کویشچنس میں ان کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر جب بھی موقع ملا تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔